تلوار تیرا آقا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اللہ کی سرتاب قدم شان یہ اور انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ قربان ایمان بناتا ہے قرآن ایمان بناتا ہے اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ اللہ تعالیٰ کی حمد اس کا ذکر مل کر شامل ہوں کوئی لفظ کوئی زبان خاموش نہ ہو اللہ کا ذکر ہے ہمارے خالق ہمارے مالک ہمارے رازق کوئی کسی کو رزق نہیں دیتا رزق دینے والے ذات اللہ کی جی ہاں کوئی کسی کا رزق دینے والا نہیں ہے رزق دینے والا ذات اللہ ہے نہ آپ کی ویسے میرا رزق ہے نہ میری ویسے آپ کا رزق اللہ رزق دینے والا ہے تو ہمارا رازق ہے ہمارا خالق ہے ہمارا مالک ہے ہم اس کے بندے ہیں آئیے اس مالک اس خالق اور اس رازق کا ذکر کرتے ہیں اور اس سے رحمتوں کا سوال کرتے ہیں بخششوں کا سوال کرتے ہیں اللہ ہماری بخشش فرما دے دائمی بخشش فرما دے حتمی بخشش فرما دے اللہ ہمیں نیک بنا دے ہمارا اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کا سچا عاشق بنا دے آئیے مل کر اللہ کا ذکر کیجیے اللہ اللہ
کسی جا نہیں اور ہر جگہ تم نظام سے مقرر تو کسی جا نہیں اور ہر جگہ تم نظام سے مقرر علم و قدرت سے ہر جگہ صبح صبح علم و قدرت سے ہر جگہ صبح علم و قدرت سے ہر جگہ صبح تیرے جلوے ہر جگہ اللہ 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 عرش عرش زمان جہن ہے خدا جس طرف دیکھتا ہوں ہے جلوہ تیرا عرش فرش زمان جس طرف دیکھتا ہوں ہے جلوہ تیرا ذرے کی آنکھوں میں تو ہی ضیا ذرے کی آنکھوں میں تو ہی ضیا قطرے قطرے کی تو ہے اللہ 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 سارے عالم ہے تیری جستجو جنو انسو ملک سو تیری یار حضرت بی بی رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہ ایک ایسی خاتون گزری ہے سبحان اللہ ایک ایسی چادر اوڑھنے والی ہے کہ بڑے بڑوں کے جبے دستار ایک طرف ایسی اللہ کی بنی ہوتی آپ پوری زندگی مجرد رہے آپ نے شادی نہیں کی لوگوں نے آپ سے کہا کہ آپ شادی کریں کیوں نہیں کریں گے تو آپ نے کہا کہ آپ پوری زندگی اکیلے کیسے گزاریں گے آپ تو کہا میں اکیلی ہوں کہاں میں تو ہر وقت حضوری میں رہتی ہوں میں اکیلی ہوں کہاں تو جس کو یاد الہی سے فرصت نہ ملے یاد محبوب سے جس کو فرصت نہ ملے تو اس کی کیا شان ہے ایک چور آیا ان کے گھر میں چوری کرنے کے لیے کچھ نہیں ملا کچھ نہیں ملا جب چور جانے لگا تو آپ نے بتایا کہ کہاں جاتا ہے کچھ ملا نہیں ایک کام کر یہ کونے میں ایک چور نے کہا مجھے ہے ہی نہیں یہاں پہ کیا لوں میں کچھ ہے ہی نہیں کہا یہ کونے میں لوٹا پڑا ہوا اس کو اٹھا وضو کر اندر جا 2 رکعت نماز پڑھ لے پھر کہ تجھے کچھ تو کچھ ملے تو چور نے کہا چلو دیکھ ٹرائی کرتے ہیں اس نے لوٹا اٹھایا وضو کیا قبر میں گیا اور نماز پڑھی 2 رکعت وہ جیسے ہی سجدے میں کیا تو رابعہ بصریہ فرما دیا اللہ
یہ میرے گھر آیا تھا کچھ لینے کے لیے، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے مولا، اب یہ تیرے گھر آیا ہے، اب سیدھے گھر پہ آ گیا، مولا اس کو نواز دیا، سلام پھیرا، ایسا سرور آیا، پھر پڑی، پوری رات گزار اسی طرح سجدے میں۔ صبح ہوئی تو آپ نے پوچھا کیا ملا؟ کہا مجھے 2 جہاں کی نعمتیں ملی۔ تو حضرت رابعہ بچی نے کہا اللہ تو بڑا کریم ہے، تو نے اس کو نواز دیا، مجھے بھی اپنے دیدار کی لذت دے دے ماں، مجھے بھی آپ کو کرم کروا دے اور مجھے بھی دے دے اور دیگا۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہتے ہیں۔ اللہ حسن قدسیہ کا صدقہ ہمیں بھی لذت دیتا ہے، ہم اس کے ہو کر رہے، اسی کے ہو جائیں، حت کار بلت دل یاد، ایسا نصیب فرما دے تو دیگا۔ سارے عالم کو ہے تیری جستجو، جن و انس و ملک کو تیری یاد، سارے عالم کو ہے تیری جستجو، جن و انس و ملک کو تیری یاد، یاد تیری ہر ایک صبح صبح، یاد تیری ہر ایک صبح صبح، بن میں رگشی لگاتے میں زرپاتے ہوں، اللہ 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 گیت تیرے گاتے وہ خوشبو، طائران جینا میں تیری گفتگو، گیت تیرے گاتے ہیں وہ خوشبو، کوئی کہتا ہے حق، کوئی کہتا ہے ہو، کوئی کہتا ہے حق، کوئی کہتا ہے ہو، اور سب کہتے ہیں لا شریک لہ، اللہ 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 اللہ
ہو چکا ظلمت بوسائے سنگ اسود کوسی مدینہ کبھی رب باتیں کوسی مدینہ کبھی رب باتیں کوسی مدینہ کبھی رب باتیں کو اور ملتزم سے تو گلے لگ نکاح کبھی دارسال کبھی دارسال کبھی سینہ کبھی پیٹ ہاتھ پھیلا کر ملتزم سے تو گلے لگ نکالے کرنا ادب شوق کا یا فاہم لجنا ادب شوق کا یا فاہم لجنا دیکھو کعبہ کو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو جمعہ مکہ تا عید اگلے عبادت کے لیے جمعہ مکہ تھا عید اگلے عبادت کے لیے مجرموں آؤ یہاں عید دوشنبہ دیکھو مجرموں آؤ یہاں عید دوشنبہ دیکھو مجرموں آؤ یہاں عید دوشنبہ دیکھو چکے کعبے کا کعبہ دیکھو کعبہ دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو آب زمزم پیا خوب بجھائی پیاسے آب
آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسے آؤ جودے شہنشاہ سبھی دریا دیکھو آؤ جودے شہنشاہ سبھی دریا دیکھو مثل پروانہ ہیرا کرتے تھے جس شمع کے مثل پروانہ ہیرا کرتے تھے جس شمع کے اپنی اس شمع کو پروانہ یہاں کا دیکھو اپنی اس شمع کو پروانہ یہاں کا دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو خوب آنکھوں سے لسایا ہلال کعبہ خوب آنکھوں سے لسایا ہلال کعبہ خوب آنکھوں سے لسایا ہے ہلال کعبہ خوب آنکھوں سے لسایا ہے ہلال کعبہ عصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو عصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو موتیوں کا جگر خوف سے پانی پایا موتیوں کا جگر مکے میں بڑے بڑے آتے ہیں نا بڑے بڑے مکے میں وہ اللہ کے جلال سے کاٹتے ہیں مکہ جلالی ہے مدینہ جمالی ہے مکے میں آ کر بڑے بڑے اطاعت گزار مطیع فرما بردار وہ کانپتے ہیں جلال والا ہے مکہ امام کہتے ہیں جب تک مکے میں رہے یاد دلاتے ہیں کہ یاد تو کرو موتیوں کا جگر خوف سے پانی پایا یا سیاہ کاروں کا دامن بے مچل دیکھو یا سیاہ کاروں کا دامن بے مچل دیکھو یا سیاہ چلنا دیکھو یا سیاہ کاروں کا دامن چلنا دیکھو اولی خانہ حق کی تو اولی خانہ حق کی تو دیکھی آخری بیت نبی کا بھی تجلا دیکھو آخری بیت نبی کا بھی تجلا دیکھو زینت کعبہ میں تھا لاکھ عروسوں کا منظر جب لوگ عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں نا حج کے دنوں میں تو اس دن جو ہے وہ غلاف کعبہ چینج ہوتا ہے سب لوگ عرفات میں ہوتے ہیں تو وہاں مکے میں کعبے کا نیا غلاف لگایا جاتا ہے غسل دیا جاتا ہے
اور جب بندہ حج کر کے طواف و زیارہ کے لیے جیسے ہی آتا ہے کعبے میں نظر پڑتی ہے کعبہ کے دلہن ایسا چمک رہا ہوتا ہے. عروس کہتے ہیں دلہن کو. دلہن کیسے سجی ہوئی ہوتی ہے تو سمجھانے کے لیے کہ لاکھ عروسوں کا بنا بڑا جگمگ جگمگ کر رہا ایسا خوبصورت کعبہ بڑا چمکیلا اور عجیب منظر ہوتا ہے. جب بندہ حج کر کے آتا ہے اور طواف و زیارت کرتا ہے لوگ سارے گھوم رہے ہوتے ہیں کعبے ایک جگہ نہیں ملتی اور لوگ دیوانہ وار طواف لگے ہوتے ہیں. بڑا حسین منظر ہوتا ہے. امام یاد دلا رہے ہیں کہہ رہے ہیں یاد تو کرو کہ زینت کعبہ میں تھا لاکھ عروسوں کا بنا جلوہ فرما یہاں کونین کا دولہا دیکھو جلوہ فرما یہاں کونین کا دولہا دیکھو ہوتے کہوں قدیم بنا کعبہ ہو مینا لالا والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے کعبہ ہے شکر شمارا مدر ساری بنو اللہ کے گھر کی ہے جلوہ فرما یہاں کونین کا دولہا دیکھو جلوہ فرما کونین کا دولہا دیکھو جلوہ فرما کونین کا دولہا دیکھو. اور مہر مادر کا مزہ دیتی تھی آغوش مہر مادر ماں کی گود میں آ کر بچہ کتنا مطمئن ہو جاتا ہے. ماں کی آغوش میں آ کر بچہ کتنا مطمئن ہو جاتا ہے. سارے غم بھول جاتا ہے. ماں ہے جی ماں ہوتی ہے. ماں کی گود میں بچہ آ جاتا ہے تو بالکل شانت ہو جاتا ہے. اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں امن میں ہوں. ماں میرے پاس ہے. ماں کی گود میں ماں کی آغوش میں. بندہ جب حتیم میں ہوتا ہے تو اتنا ہی وہ مطمئن ہوتا ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے ماں کی گود میں آ گیا. اور وہ آغوش حتیم جو ہے مہر مادر کو مزہ دیتی تھی. تو امام کہہ رہے ہیں کہ مہر مادر کا مزہ دیتی تھی آغوش جن پہ ماں باپ فدا یا کرم کا دیکھو جن پہ ماں باپ فدا یا کرم کا دیکھو جن پہ ماں باپ فدا یا کرم کا دیکھو بے نیازی سے کانپتی پاری پاتا وہ بے نیاز ہے. اللہ بے نیاز ہے. اللہ الصمد. اس کو کسی کی پرواہ نہیں. وہ بے پرواہ ہے. وہ بے پرواہ ہے. تو اس کی بے پرواہی اس کی صمدیت سے بڑے بڑے کام تھے. نمازیں پڑھو, حج کرو, زکاتیں دو, حج نیک اعمال کرو, پھر بھی یا اللہ قبول کر لے قبول میرے مولا. وہ نہ کرے, وہ نہ کرے اس کی مرضی ہے. تو کر کے ہی بندہ کہتا ہے یا اللہ معاف کر دے, کر لے کیوں کر لے میرے مالک, اے مولا قبول کر لے. امام کہتے ہیں کہ بے نیازی سے کانپتی پاری طاقت اور جوش رغبت دیا ناز گناہ کا دیکھو جوش رغبت دیا ناز گناہ کا دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے
سب سے پہلے شیر پڑھ دوں. مینا میں جب قربانی ہوتی ہے عرفات کے دن گزارنے کے بعد شیطان کو رمی جب کرنے جاتے ہیں جمرات پر، تو پہلی رمی کرنے کے بعد پھر قربانی ہوتی ہے مینا میں. تو مینا کے اندر جانور ذبح ہوتا ہے. تو جانور جب ذبح ہوتا ہے نا تو اس ذبح کے بعد جو تڑپ ہوتی ہے نا، جب وہ تڑپتا ہے اس تڑپ کو کہتے ہیں بسم اللہ. مچھلی سمندر سے نکل جائے، دریا سے نکل جائے، تڑپتی ہے. مرغ ذبح ہو، ذبح کے بعد تڑپتا ہے، اس تڑپ کو کہتے ہیں بسم اللہ. اعلیٰ حضرت نے کہا کہ رب سے بسم اللہ کی بغاریں تو مینا میں دیکھی، رب سے بسم اللہ کی بہاریں تو مینا میں دیکھی، بفشا کی تڑپڑانے کو، دل خونا بفشا کی تڑپڑانے کو. غور سے سن سوردا کعبے سے آتی ہے صدا، غور سے غور سے سن تو ردا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو، میری آنکھوں سے پیار کا روضہ دیکھو. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. بہارے حقیقت سے تمہاری جز خدا کون واقف ہے، حقیقت سے تمہاری جز خدا
ہو یہاں تم ہو ہمیں امید ہے روز قیامت ان کی رحمت سے کہ فرمائے ادھر آؤ فرمائے ادھر آؤ فرمائے ادھر مایوس از جنا تم ستارو سیاہو جفاکارو خطاکارو ہمارے نام رحمت میں آ جاؤ کہاں ہمارے دامن رحمت تجھ سا سیاہ کار ان سا شفیع ہے کہاں پھر وہ تجھی کو بھول جائے دل یہ تیرا ہے ہمارے دامن رحمت آ جاؤ تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے میرے پاس سب کچھ ہے یا رسول اللہ میں جی رہا ہمیں امید ہے روز قیامت ان کی رحمت سے فرمائے ادھر آؤ نہ مایوس جنا تمہارے ہوتے سانسیں درد و دکھ کس سے کہوں پیارے تمہارے ہوتے سانسیں درد و دکھ کس سے کہوں پیارے شفیع عاصیاں تم ہو وکیل مجرمان تم ہو میں بے قصد ہوں میں بے بس ہوں مگر اس تمہارا یا رسول اللہ
یا حبیب میں بے کس میں بے بس مگر کس کا تمہارا تہے تاب مجھے لے لو بنا بے کس تم ہو فقط نسبت کا جیسے نوری ہو فقط نسبت کا جیسے نوری ہو جاؤ مجھے جو دیکھے کہے اٹھے میاں نوری میاں ہو مجھے جو دیکھے کہے اٹھے میاں نوری میاں اور ریاضت کے یہی بڑھاپے میں ہمت یاد رہ جائیں گے بے باقیاں یاد رہ جائیں گے بے باقیاں نفس کو دوران ہو ہی جائے گا ریاضت کے یہی دن بڑھاپے کہاں ہمت جو کچھ کرنا ابھی کر لو ابھی نوری جو کچھ کرنا ابھی کر لو ابھی جوان ریاضت کے یہی بڑھاپے کہاں ہمت یاد جائیں گے بے باقیاں نفس سوران ہوگی جائے گا ریاضت کے یہی بڑھاپے کہاں ہمت جو کچھ کرنا ابھی کر لو ابھی جوان ہو جو کچھ کرنا ہے ابھی کرو ابھی نوری جوان ہو چار
گر ہے دل تمہارے عشق کی تلوار کا، کیا کروں میں لے کے کیا کروں میں لے کے مرہم سنگار، کیا کروں میں لے کے مرہم سنگار، چارہ گر ہے دل تمہارے عشق کی تلوار کا، چارہ گر ہے تلوار کا، آبلا پانچ لگا گئے بے خودی میں سر کے بل، آبلا پانچ لگا گئے بے خودی میں سر کے بل، ارے کام دیوانہ بھی کرتا ہے کبھی ہوشیار کا، کام دیوانہ بھی کرتا ہے کبھی ہوشیار کا، آنکھوں کے سب کٹورے آہ خالی ہو گئے، آپ لوگ کے سب کٹورے آہ خالی ہو گئے، ابھی تر بھی نہ ہونے پایا تھا ہر خار کا، ابھی تر بھی نہ ہونے پایا تھا ہر خار کا، یہ کتنا پیارا اشعار ہے۔ کبھی کبھی کلام پڑھتا ہوں، کبھی کبھی کافی عرصے بعد یہ کلام پڑھ رہا ہوں، حضور مفتی اعظم ہند کا کلام ہے، وہ کہتے ہیں کہ حسن کے بے پردگی، حسن کی بے پردگی پردہ ہے آنکھوں کے لیے، جب سورج دافع کبریٰ کا وقت ہوتا ہے تو سامنے ہوتا ہے نا، اس کے باوجود دیکھ سکتے ہیں کتنا سامنے ہوتا ہے، ہماری آنکھ ہے نا، آنکھ اس کے اندر یہ سفیدی ہے، یہ سفیدی سے بندہ دیکھتا نہیں ہے، اس کے اندر ایک سیاہ رنگ کا ایک اور بھی ایک پتلی ہے، اس سے ہی دیکھتی، اس سیاہ پتلی کے اندر بھی ڈوٹ ہے، اس سے نظر آتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ اب آنکھ سے ہم کتنا دیکھ سکتے ہیں، یہ یہاں پہ دیکھیں گے نا، جو آنکھ سے زیادہ قریب ہے، جو آنکھ سے زیادہ اس سے قریب ہے وہ نظر نہیں آتا، لیکن ہونا تو یہ چاہیے نا کہ جو قریب ہو نظر آئے، لیکن جو بہت زیادہ قریب ہوتا ہے نا وہ نظر نہیں آتا، جب تک کہ واسطہ نہ ہو، وسیلہ نہ ہو، ہے جی۔ اللہ تعالیٰ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، لفظ ہم شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں، اللہ ہمارا قریب ہے، وہ نظر نہیں، ہم نہیں دیکھ سکتے۔ اس طرح حضور کے لیے ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی مومنوں کے جانوں سے زیادہ قریب ہے، تو جو آنکھ سے قریب ہے اس کو ہم نہیں دیکھ سکتے، تو جو جان سے قریب ہو اس کو کیسے دیکھیں بغیر وسیلے؟
تو حضور اتنا زیادہ حسن کی بے پردگی اتنی ہے کہ وہی بے پردگی جو ہے حسن کی وہ پردہ بن گئی، وہی پردہ بن گئی۔ امام کہتے ہیں کہ حسن کی بے پردگی پردہ آنکھوں کے لیے، حسن کی بے پردگی پردہ آنکھوں کے لیے، خود تجلی آپ کی پردہ ہے روئے یار کا، خود تجلی آپ کی پردہ ہے روئے یار کا، حسن کو بے پردہ ہے، پردہ ہے اپنی آنکھ پر، حسن کو بے پردہ ہے، پردہ ہے اپنی آنکھ پر، دل کی آنکھوں سے نہیں پردہ ہے ہوئے یار کا، دل کی آنکھوں سے نہیں پردہ ہے ہوئے یار کا، ایک جھلک کا دیکھنا کو آنکھ سے ممکن نہیں، ایک جھلک کا دیکھنا کو آنکھ سے ممکن نہیں، عالم دل سے طالب ہے تیرے دیدار کا، پھر بھی عالم دل سے طالب ہے تیرے دیدار کا، پھر بھی عالم دل سے طالب ہے تیرے دیدار کا۔ پھر بھی عالم دل سے طالب ہے تیرے دیدار کا، تیرے باغ حسن کی رونق کا کیا عالم کہوں، تیرے باغ حسن کی رونق کا کیا عالم کہوں، آفتاب زرد پتا ہے تیرے گلزار کا، آفتاب زرد پتا ہے تیرے گلزار کا، کب چمکتا یہ ہلال آسمان ہر مہینے چاند نکلتا نا ہلال، لوگ دیکھتے ہیں نا، امام کے شہزادے کہتے ہیں کہ کب چمکتا یہ ہلال آسمان جو نہ ہوتا اس پہ پر تو ابروئے سرکار کا، نہ ہوتا اس پہ پر تو ابروئے سرکار کا، جاگ اٹھی ہے سوئی قسمت اور چمک اٹھا نصیب، جاگ اٹھی سوئی قسمت اور چمک اٹھا نصیب، جب تصور سمایا روئے انور یار کا، جب تصور
سمایا روئے انور یار کا. کلام بہت کمال ہے. میں پورا کلام پڑھنا دل تو کر رہا لیکن میں پڑھ نہیں پاؤں گا اس محفل میں. اس کے لیے کوئی اور بھی جڑیں گے انشاءاللہ. زخم جب لگتا ہے زخم تو اس پر ایک تھوڑے دنوں کے بعد ایک کیا کہتے ہیں کیا پنجاب کہتے ہیں اردو میں کھرنٹ بولتے ہیں. اب دیکھا ہوگا نا وہ ایک جم جاتی ہے تو اس سے زخم بند ہو جاتا ہے. جو زخمی ہوتے ہیں عشق کی تلوار وہ کہتے ہیں کہ یہ زخم تو ہے وہ اسی وقت بھرے گا اور زخم ہو تو بھرنا بھی چاہیے. اس کو بھرنے کی کوشش ہونی چاہیے نا. کچھ معاملہ ہونا چاہیے کہ یہ تھوڑا سا بھر ہو جائے. کہتے ہیں کہ بھیک اپنے مرہم دیدار کی کر دو عطا. بھیک اپنے مرہم دیدار کی کر دو عطا. بھیک اپنے مرہم دیدار کی کر چاہیے کچھ منہ بھی کرنا زخم دامندار کا. چاہیے کچھ منہ بھی کرنا زخم دامندار کا. مرکز نوری پہ روشن ہے یہ لال شب چراغ. مرکز نوری پہ روشن ہے یہ لال شب چراغ. یا چمکتا ہے ستارہ آپ کی پیزار کا. یا چمکتا ہے ستارہ آپ کی پیزار کا. چار اگر ہے دل تمہارے عشق کی تلوار کا. کیا کروں میں لے مرہم زندہ. جو چکا جو چکا حضور جانتے ہیں. جو چکا ہے جو چکا حضور جانتے ہیں. جو چکا ہے جو حضور جانتے ہیں. تیری عطا سے گزارا حضور جانتے ہیں. تیری عطا سے گزارا حضور جانتے ہیں. منافقوں کا عقیدہ وہ غیبدار نہیں. منافقوں کا عقیدہ وہ غیبدار نہیں. صحابیوں کا عقیدہ حضور جانتے ہیں. صحابیوں دیکھا ہے بتانا بولنا
دیکھا ہم نے پوچھا بول دیکھا تجھے بھی کہنا پڑے گا حضور جانتے گئے تجھے بھی کہنا پڑے گا حضور جانتے تجھے بھی کہنا پڑے گا حضور جانتے حضور جانتے حضور جانتے خدا کو دیکھ رہی ایک آدمی خدا کو دیکھ رہی خدا دیکھ رہی ایک کہ جانتے صحابہ حضور جانتے گئے کہ جانتے صحابہ حضور انہی کے رات میں کنجیاں خزانوں کی انہی کے رات کنجیاں خزانوں کی کس کو دینا ہے کتنا حضور جانتے گئے کہ کس کو دینا ہے کتنا حضور جانتے گئے کس کو دینا ہے کتنا حضور جانتے گئے جانو جانو سے بھی قریب وہ مومنوں کی تو جانو سے بھی قریب میں دور ہوں میرے پاس میں تم تو ہو میرے پاس اے وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں کہاں سے کس نے پکارا کہاں مریں گے ابو جہل خاموش کہاں مریں گے ابو جہل عتبہ شیبہ کی جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے کہ جنگ بدر کا نقشہ جانتے گئے حضور جانتے گئے زمین سے تو نکل زمین سے تو نکل
گلیوں سے بہانا حضور جانتے گئے یہ وہ گلیوں سے بہانا حضور جانتے گئے یہ وہ گلیوں سے بہانا حضور جانتے گئے یہ حق لگی چھوڑ دے مجھے سیاں یہ حق لگی چھوڑ دے مجھے فریاد میں لوٹ آؤں گی بلا حضور جانتے گئے حرم میں اونٹنے چڑیوں نے کیے چڑیوں میں کیے فریاد کہ ان کے کا مدعا حضور جانتے ہیں کہ ان کے اور نیلے تیرا نوار اس لیے ملے تیرا یہ دید حق کا بہانا حضور جانتے ہیں یہ دید حق کا بہانا وہ کتنا پاس لگا کلام تھا وہ کتنا کلام تھا کیسا وہ کتنا فاصلہ اور کلام تھا کیسا او ادنا اور اوحا حضور جانتے ہیں او ادنا اوحا حضور جانتے ہیں حضور جانتے ہیں حضور جانتے ہیں خدا ہی جانے عبید کو ہے پتا ہے پتا کیا
خدا ہی جانے پتا کیا کیا ہمیں پتا ہے بس اتنا حضور جانتے گئے ہمیں پتا ہمیں پتا ہمیں پتا ہمیں پتا ہمیں پتا بس اتنا حضور جانتے دیا
اب تو آ جائیے تنم فرس سجا یا رسول اللہ تنم فرس سجا تیری جنا یا رسول اللہ فرس سجا فرس سجا تیری جنا یا رسول اللہ دلم دلم پشپشا زیبی سی یا رسول اللہ دلم دلم پشپشا زیبی سی یا رسول اللہ چوسوے من گزر آئی چوسوے من گزر آئی من اس کی زنداری فدائے نمی گویم کہ من ہستم سخن یا رسول اللہ نمی گویم کہ من ہستم سخن یا رسول اللہ ہزار شاید نام یا رسول اللہ کرتا یا رسول اللہ
آپ کے کانوں کے معتدل آواز ہو تو پڑھنے والا بھی اچھا پڑھتا ہے، سننے والا بھی امید ہے کہ یہ سمجھ لیں اچھا باقی لگے اور لوگ سمجھ جائیں
سامنے والے مجھے کہتے ہیں ہم کیا کریں ویس بھائی، وہ لوگ یوں پڑھتے ہیں، تو بعض تو ایسے جو پڑھتے تو دانت لگتے ہیں مائک میں، اور ایک کو جو ہوتا ہے ایک آواز کو 10 4 بنا کرتے تھے، تو کسی کی دانت کی آواز آتی نا، تو مجھے کہا کسی نے کہ یہ ایسا پڑھنے والے لوگ عجیب سارے یہ مائک جو نا پان سے بھرا ہوا پورا، لیکن میرا یہ الحمدللہ ہے کہ میں اپنا مائک نہیں رکھتا ہوں، یہ میں اپنے مائک میں پڑھتا ہوں، دوسرے کے مائک میں نہیں پڑھتا، یہ بھی ایک بہت اچھی چیز ہوتی ہے، اور ہر ناظرین کو چاہیے اپنا مائک رکھیں، جی ہاں ضروری، اس سے آپ کو گلا سڑ جائے گا۔ میری بات سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ۔ آئیے کھڑے ہو کے سلام پڑھیے۔ مصطفیٰ جان